مسجد الاقصی الذي بارکنا حولہ لنریہ۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ تمام انبیاء کی اور رسولوں کی آپ نے امامت فرمائی، اور پھر حضرت جبریل علیہ السلام جو ہے لے کر چلے۔ مختصر سا انشاءاللہ کبھی معراج کا وقت ہوا تو تفصیل ہوگی۔ ایک آسمان سے 7ویں آسمان تک پہنچے، اور ایک جگہ آئی جہاں آپ نے فرمایا کہ جبریل علیہ السلام نے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میری انتہا ہے، میں اس سے آگے نہیں پڑھ سکتا۔ اور بڑی خوبصورت انداز میں اللہ تعالیٰ نے اس منظر کو پیش کیا ہے، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَىٰ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى۔ پوری جو ہے سورہ نجم کے حصے میں انشاءاللہ ترجمہ پڑھیے گا، جو ہے آدمی کو بڑی خوشی ہوتی ہے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے قرآن پاک میں، اور بڑی خوبصورت انداز میں، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند فرمایا ہے۔ زمین میں بھی ہوتا ہے اور آسمانوں میں بھی ہوتا ہے، اور آسمانوں میں ان جگہ تک آپ کو پہنچنے کا اللہ تعالیٰ شرف بخشتے ہیں جو کہ حضرت جبریل علیہ السلام ملائکہ میں سب سے افضل ہیں، ان کو بھی وہاں پہنچنے۔ تو آپ تشریف لاتے ہیں، 5 وقت کی نماز فرض ہوتی ہے، 50 سے 5 ہوتی ہے، اور کہا جاتا ہے جو آدمی 5 پڑھے گا اس کو 50 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ اور جو ہے اس کے بعد تشریف لاتے ہیں، اور اسراء معراج کے بعد اس کے بعد ہجرت کا واقعہ پیش آتا ہے، اور ہجرت ہوتی ہے، اور وہ ہجرت کے بعد کیا کہا جاتا ہے کہ سورہ توبہ میں ہے کہ غار حرا میں آپ اپنے گھر سے تشریف لے جاتے ہیں، کفار مکہ اور مشرکین مکہ جو ہے وہ جو ہے آپ کو نعوذ باللہ قتل کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، لیکن آپ جو ہے ہجرت فرماتے ہیں، امانت حضرت علی کو دیتے ہیں کہ وہ واپس کر دیں۔ اور اس کے بعد آتے ہیں سورہ یاسین میں کہ ہم نے ان کی نگاہوں پر پردہ ڈال دیا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کفاروں اور مشرکین کے سروں پر مٹی ڈال کر جا رہے تھے۔ میں تم سے چھپ کر نہیں جا رہا، میں تمہارے سامنے سے جا رہا ہوں، لیکن یہ نگاہوں کا جو ہے خالق اور جو جسموں کا خالق نے تمہاری نگاہوں پر پردہ ڈال دیا۔ غار حرا میں پہنچتے ہیں، 3 رات کا قیام ہوتا ہے، اور وہاں کے واقعات موجود ہیں۔ اور مدینہ شریف پہنچتے ہیں، سراقہ راستے میں ملتے ہیں، اور وہ جو ہے واقعہ موجود ہے۔ جب مدینہ میں پہنچتے ہیں تو مدینہ والے خوشی سے جو ہے تڑپ جاتے ہیں، سبحان اللہ۔ اور جو ہے پڑھا جاتا ہے، اور لڑکیاں پڑھتی ہیں مدینہ منورہ کی، آپ کی وصول پر یثرب جو شہر تھا اس کا نام مدینہ منورہ رکھا جاتا ہے، وہ شہر جو کہ روشن ہے۔ مدینہ شہر کو کہتے ہیں، منور جو ہے روشن کو کہتے ہیں، ہے نا۔ کہا گیا کہ ایک یہودی نے آ کے اجازت دی کہ تم جن رات و دن جس کا انتظار کر رہے تھے وہ دونوں ساتھی آ چکے ہیں۔ بچیاں دوڑتی ہوئی نکلیں، عورتیں نکلیں، جوان نکلے، بوڑھے نکلے، اور کر رہے تھے طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داع ایہا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع جئت شرفت المدینہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی، غزوہ بدر ہوا، غزوہ بدر میں فتح ہوئی، غزوہ احد ہوا، اور غزوہ احد میں جو ہے فتح ناکامی میں بدل گئی، ایک صحابہ کے اجتہاد کی وجہ سے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، پہنچتے ہیں، آپ کے جو ہے زخم ہو گیا اور دانت مبارک شہید ہوئے، اور جو ہے پہنچ رہے تھے کہ ان لوگوں کا کیا ہوگا جو نبی کو زخمی کریں، ان لوگوں کا کیا ہوگا جو نبی کو زخمی کریں۔ جبل احد پر ایک جگہ ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے،
کفار مکہ مشرکین مکہ دور سے پہاڑ پہ تھے. سفیان جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے انہوں نے آواز لگائی نعوذ باللہ نعوذ باللہ, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عمر سے, عمر کہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان میں موجود ہیں, تشریف فرما ہیں, ہم اگلے سال تم سے ملیں گے, ہے نا. اور غزوہ جب اترے ہیں تو فرماتے ہیں کہ میرا شعر کہاں ہے, اللہ کا اور میرا شعر کہاں ہے, اسد اللہ و اسد رسولی. حضرت حمزہ کہتے ہیں ایک صحابی کہ میں نے پہاڑ کے فلاں جگہ پر کونے پر دیکھا تھا, کفار مکہ ان پر پورے ٹوٹ پڑے تھے اور وہ دونوں ہاتھوں سے اپنی تلواریں چلا رہے تھے, اور جب جا کے دیکھتے ہیں تو آپ کے آنسو نکل آتے ہیں, ہے نا. اس کے بعد غزوات ہوتے رہتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے فتح مکہ ہوتا ہے 8 ہجری میں, صلح حدیبیہ ہوتا ہے. صلح حدیبیہ کے بعد جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک وقت آیا کہ آپ نے تحریر فرمایا کہ یہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ خطاب لکھا جا رہا ہے اللہ کے رسول کی طرف سے. تو جو ہے کفار مکہ نے کہا کہ یہ مٹاؤ, تو کوئی مٹانے کی ہمت نہیں کر رہا تھا, اور حضرت عمر نے تلوار کھینچی, کیا اگر یہ جو ہے مٹا دیا گیا تو میری تلوار جو ہے شروع ہو جائے گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کعبہ شریف کی حرمت کے لیے میں آج ہر چیز کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوں. آپ نے اپنی انگلی سے اس جگہ کو مٹایا اور صلح حدیبیہ کو قرآن شریف میں انا فتحنا لک فتحا مبینا کہا, اور جو ہے جس وقت فتح مکہ ہوا تو آپ تشریف لا رہے تھے, اور تشریف لاتے ہوئے جو ہے سیرت پڑھیں کس راستے سے آ رہے تھے. ایک عرب نے لکھا کہ یہ مکے کی اور مدینی کی زمین وہاں ہے جس کی جو ہے بالو اور جس کی مٹی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم ہیں, ان مٹی میں قدم رکھتے ہوئے بھی احترام کرنا. یہ بالو ہے جو ریت ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلے. بڑی خوبصورت عبارت ہے. پہنچتے ہیں جس صحابی کے ہاتھ میں جھنڈا ہوتا ہے حضرت سعد کے بعد, وہ آگے بڑھتے ہوئے آتے ہیں, اور اس کے بعد جو ہے حضرت سفیان اس وقت بھی ایمان نہیں لاتے. حضرت سفیان کہتے ہیں حضرت عباس سے کہ آج جو ہے یہ دیکھو کہ فاتح چلا آ رہا ہے. حضرت عباس کہتے ہیں یہ فاتح نہیں, یہ آخری رسول اور آخری نبی ہے نا. اس کی جو ہے اطاعت اور فرما برداری میں کامیابی ہے. نبی جو حضرت سعد ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ الیوم یوم الملحمہ, آج جو ہے بدلے کا دن ہے, آج انتقام کا دن ہے. صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد کیا جاتا ہے کہ آج قریش کو ذلیل کیا جائے گا, آج قریش کو مارا جائے گا, بدلہ لیا جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں, جھنڈا آپ سے لیتے ہیں, دور سے کو عنایت کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ الیوم یوم الملحمہ نہیں ہے, الیوم یوم المرحمہ, آج رحم کا دن ہے. آج قریش کو عزت دی جائے گی, کعبے کو عزت دی جائے گی. جو کعبے میں چلا گیا اس کو ہم دے دیا گیا. جو سفیان ہے جن کی بیوی نے حضرت حمزہ کا کلیجہ کھایا تھا, جو جن کے لیے آپ فرماتے تھے اسلام کے بعد بھی کہ حضرت ہندہ میرے سامنے مت آیا کرو, میرے چچا یاد آ جاتے ہیں, آپ نے فرمایا کہ حضرت سفیان کے گھر میں جو چلا جائے گا اس کو بھی امن ہے. اور جس وقت پہنچے تو جو ہے لوگوں نے کہا, مکے والوں نے, کہ آج آپ ہمارے سے کیا بدلہ لیں گے, کہ نا ابن اخی کریم وابن اخی کریم, آپ بڑے رحم دل والے ہیں, بڑے کرم نواز ہیں, آج ہمارا کیا نتیجہ نکلے گا. انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم یہ ہمارے لیے عبرت کی بات ہے. آج پورا معاشرہ کس طرح ہے نا, وہ جنہوں نے قدموں میں کانٹے بچھائے, جنہوں نے اذیتیں دیں, جنہوں نے خون بہایا, جنہوں نے دانت شہید کیے, جنہوں نے رات و دن جو ہے تکلیفیں پہنچائیں, آپ فرماتے ہیں کہ آج لا تصریب علیکم اليوم, آج میں وہ لفظ کہوں گا جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا کہ لا تصریب علیکم اليوم, آج کسی سے بدلہ نہیں لیا جائے گا, آج رحم و کرم کا دن ہے نا. اور پھر فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع 9 ہجری میں جو ہے حضرت